ایک کسائی کے پاس ایک شخص زندہ مرغی لے کے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس کا گوشت بنا کے دے دو، جو آپ کی اجرت ہوگی وہ اجرت میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں دکان بند کرنا ہوں، سامان میں سمیٹ لوں ذرا تو پھر میں اس کو بنا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، تم ایسا کرو، میرے سامنے اس کو ذبح کر دو اور میں بازار سے باقی اپنا سامان لے آتا ہوں، تو پھر واپسی پہ میں گوشت لے جاؤں گا۔ اس نے اس مرغی کو اس کے سامنے ذبح کیا اور وہ شخص بازار کو چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد قاضی صاحب، جج صاحب جو ہیں وہ اس کسائی کے پاس آئے اور پوچھا کہ گوشت ہے؟ اس نے کہا نہیں جناب، گوشت تو ختم ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اور یہ مرغی؟ اس نے کہا یہ مرغی تو ایک شخص کی ہے جو یہاں پر گوشت بنوانے کے لیے دے گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا کرو تم یہی مجھے بنا کے دے دو۔ اس نے کہا جناب اگر وہ شخص مجھ سے پوچھے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا تم یہ جواب دینا کہ وہ مرغی زندہ ہو کر بھاگ گئی ہے۔ اس نے کہا جناب اس نے میرے سامنے جو ہے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اس کے سامنے جو ہے اس کو ذبح کیا ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کیس میرے پاس ہی آئے گا نا، تو میں خود اس کو ہینڈل کر لوں گا۔ اس نے گوشت بنا کے وہ مرغی قاضی صاحب کو دے دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص آیا، اس نے کسائی سے پوچھا جی گوشت تیار ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تمہیں ایک افسوسناک خبر سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمہاری مرغی زندہ ہو کر بھاگ گئی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا کہا؟ ذبح کی ہوئی مرغی کس طریقے سے زندہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بھائی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس نے اس کو پکڑا، اس نے کہا چلو قاضی کے پاس، وہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ اب وہ اس کو لے کے قاضی کے پاس جا رہا تھا تو رستے میں دیکھا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یار چلو جاتے جاتے ثواب کا کام کرتے ہیں، ان دونوں کی لڑائی چھڑا دیتے ہیں۔ تو کسائی جیسے ہی لڑائی چھڑانے لگا تو یہودی کے آنکھ میں اس کی انگلی لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ تو یہودی اور اس کے ساتھی اس کی طرف لپ کے اس کو پکڑنے کے لیے تو وہ مسجد کے مینار پہ چڑھ گیا۔ اب وہ اس کے پیچھے مسجد کے مینار پہ چڑھے کہ اس کو پکڑ کے نیچے اتارتے ہیں، تو اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور نیچے ایک بوڑھا شخص جا رہا تھا، اس کے اوپر وہ گرا اور موقع پر ہی اس بوڑھے شخص کی وہاں پر موت واقع ہو گئی۔ تو اب 3 کیس ہو گئے، ایک مرغی کا کیس، ایک یہودی کی آنکھ کا کیس، اور تیسرا کیس جو ہے وہ اس بوڑھے آدمی کے قتل کا کیس۔ اب وہ سارا مجمع اس کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے قاضی کے پاس۔ جب قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی نے دور سے دیکھ کے اس کو وہ مسکرایا کہ مرغی کا کیس آ گیا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہ مرغی کے ساتھ ساتھ 2 اور بھی کیس لے آیا ہے تو خیر اس نے کہا کوئی بات نہیں، اب تمہاری مرغی کھائی ہے تو تمہیں ان کیسوں سے نکالنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ پہلا کیس حاضر ہوا، اس نے کہا جناب یہ کہتا ہے کہ تمہاری ذبح کی ہوئی مرغی زندہ ہو کر بھاگ گئی ہے۔ تو جج صاحب نے، قاضی صاحب نے اس مرغی والے سے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا یقین ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل۔ تمہارا یقین ہے کہ اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل میرا یقین ہے۔ اس نے کہا تو پھر اللہ پاک نے اس مرغی کو زندہ کر دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تمہارا کیا کیس ہے؟ اس نے کہا جی اس نے میری آنکھ میں انگلی مار کر کے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، تو لہذا مجھے اس کا انصاف چاہیے۔ اس نے کہا دیکھو تم یہودی ہو، یہ مسلمان ہیں، اور یہودی اور غیر مسلم جو ہوتا ہے اس کی دیت آدھی ہوتی ہے، تو اب میں اس کی آدھی آنکھ کیسے پھوڑوں؟ تو لہذا یہ تمہاری دوسری بھی آنکھ پھوڑے گا اور پھر میں اس کی ایک آنکھ پھوڑوں گا۔ وہ یہودی پریشان ہو گیا، اس نے کہا ایک آنکھ تو ضائع ہوئی ہے، دوسری آنکھ بھی انصاف کے چکر میں ضائع کرا لوں۔ اس نے کہا جی میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ تیسرے نے پوچھا ہاں جی کیا کیس ہے؟ اس نے کہا اس نے مینار سے چھلانگ لگا کے ہمارے بوڑھے بابا کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو مینار کے نیچے کھڑا کرتا ہوں اور تم میں سے کوئی شخص مینار کے اوپر چڑھ کے اس کے اوپر چھلانگ لگائے گا
تو تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اس نے کہا جناب اگر یہ ادھر ادھر ہو گیا تو پھر؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے، تمہارا بابا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کہا جناب ہمیں معافی دیں، ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں۔ تو نتیجہ اور خلاصہ یہ نکلتا ہے جو آج کل پاکستانی عدلیہ کا حال ہے کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی فیصلہ کروا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس مرغی ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔